السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 14 ذو الحجہ سن 1441 ہجری مطابق 4 اگست سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بیچ میں کئی دن حاضری کا موقع نہیں مل سکا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سارے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور عید الاضحیٰ جو بہت ہی ایک اہم عید ہے اسلام میں، عید الاضحیٰ کی خوشیوں سے اور اس طرح سے اس پر مسرت موقع سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں اور اس طرح سے صلہ رحمی اور دوست احباب کے ساتھ آپ نے اچھے اخلاق کا اظہار کیا ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہے آپ نے اپنی عید منائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، میں آج مختصر طور پر کچھ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے بعد کا پہلا درس ہے یہ، اور میرا جو موضوع ہے یا جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عید الاضحیٰ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی اس عید سے ہمیں کون سی چیز ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہے بطور درس و عبرت جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے انہیں 2 عیدیں عطا فرمائیں، اور ان دونوں عیدوں کے درمیان کچھ وقتی یعنی فاصلہ رکھا۔ ایک ساتھ دونوں عیدیں نہیں ہیں، بیچ میں کچھ گیپنگ ہے، جو جس طرح سے 2 مہینہ 10 دن تقریباً جو ہے۔ تو پہلے عید الفطر، یہ جو فریضہ صیام یعنی رمضان کے بعد، جس میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا، اس رمضان کے مہینے کے بعد آتی ہے عید الفطر، اور اس کے بعد جو ہے فریضہ حج کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ آتی ہے۔ ان دونوں عیدوں کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم عبادتوں کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے، یعنی جوڑ رکھا ہے۔ ادھر رمضان کے روزے، ادھر حج ہے نا، چونکہ حج ہوتا ہے 9 تاریخ، جو الحج عرفہ کے دن جو ہے جس کو حج کہا گیا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ہے یہ عید ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں عبادتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل کود اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، یعنی اپنا جو ہے کھیل تماشا کرنا، تفریح اور اس طرح سے لہو و لعب ہے نا، ان ساری چیزوں میں وہ مشغول ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ان 2 دنوں میں ہم زمانے جاہلیت میں بھی لہو و لعب یعنی کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی تفریحی طور پر ہے نا، اور تو اسلام کے بعد بھی ہم ان 2 دنوں میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور وہ 2 دن جو ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا مہرجان اور میلے کی شکل میں ہوتا ہے جو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ
इन्नल्लाह अब्दलकुम खैरम मिनहुमा ईद अल फित्र व ईद अल अज़हा, अल्लाह ताला ने तुमको इन 2 दिनों से बेहतर दिन, यानी इन 2 दिनों के बदले में तुम्हें 2 बेहतर दिन अता फरमाए हैं, और ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा है, समझ रहे ना। तो ये ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मेरे दोस्तों, ये 2 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत मुस्लिमा को अता किए हैं ताकि वो अपनी खुशी का इजहार कर सकें। इसी तरह से जो है वो उसमें जो है अल्लाह की इबादत भी हो और खुशी भी मनाएं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, और इसको जो है सिर्फ खेल तमाशा और खुशी मनाना और तफरीह के साथ ख़ास नहीं किया, बल्कि इबादत के साथ जोड़ा कि इसमें हम जो है ईद उल फित्र में भी हम नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, और उसके बाद जो है हम अपना जो है खुशियाँ मनाते हैं, है ना, दावतें होती हैं, एक दूसरे के यहाँ जाना होता है ना। इस तरह से जो है तोहफे और हदाया का तबादला होता है, एक दूसरे को गिफ्ट दिया जा, मतलब ये खुशी जो है हम मनाते हैं। इसी तरह ईद उल अज़हा जो अभी ईद गुजरी है 4-5 दिन पहले, है ना, इसमें भी क्या है कि एक इबादत हम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है कुर्बानी करते हैं और उसमें हम खुशियाँ मनाते हैं, है ना। दावतें करना, एक दूसरे को के यहाँ जाना, खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब खुशी में शामिल है। और इस ईद में, ईद उल अज़हा में, इसको हमें अय्याम तशरीक़ तक, यानी 10 तारीख़ के बाद 11, 12, 13 तारीख़ तक जो है इसे हमें क्या है खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र करने को कहा गया है इसमें, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि हदीस है कि ये दिन जो है अय्याम तशरीक़ जो है, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा के बाद वाले जो 3 दिन हैं, ये खाने पीने के और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन हैं। तो इसीलिए इसमें रोज़ा रखना भी दुरुस्त नहीं है। तो ये एक खुशी का मौका अल्लाह ने हमें अता किया है कि ईद उल फित्र तो एक दिन है, ईद उल अज़हा में आप जो है यानी 10 दिन से 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक आप कुर्बानी भी कर सकते हैं, यानी 13 की मगरिब से पहले तक, क्योंकि रात में नहीं होगी 13 को, बाकी और दिनों में रात दिन दोनों कर सकते हैं। तो ये खुशी के अय्याम, खुशी के दिन हैं जो हम मनाते हैं। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सबसे अजीम नेमत से नवाजा है, बहुत बड़ी नेमत दिया अल्लाह ताला ने, और वो नेमत इस्लाम है, इस्लाम की नेमत है। ये उस रब का बड़ा एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसा दीन अता फरमाया, जिस दीन को अल्लाह ने खुद पसंद किया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक महबूब पसंदीदा दिन कौन है? वो इस्लाम है। तो अल्लाह ने हमें उस दीन को अता किया जिस दीन को उसने पसंद किया है। हमें इस पर मेरे दोस्तों, इस नेमत पर जो आपको दीन इस्लाम मिला है, इस पर हमें हमेशा रब का शुक्र अदा करना चाहिए और इस दीन पर पूरी तरह से चलना चाहिए। उसके अहकाम और उसके जो उसूल ज़वाबित हैं उसको पाबंदी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इस दीन को मुकम्मल तौर से उतारना चाहिए, पूरी तत्बीक देनी चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म किया है ना। हम उस दीन पर चलने और उन्होंने इस पर अमल करने का जो रास्ता बताया है, उस रास्ते को अख्तियार करके जो है हम इस दीन पर चलने की मुकम्मल कोशिश करें, उसी में हमारी कामयाबी है। और इस दीन की नुसरत और इस दीन की मदद और इस दीन की सरबलंदी के लिए मेरे दोस्तों, हमें अपने जान व माल और अपनी कीमती चीज़ों को क्या है कुर्बान करने और निछावर करने में भी हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें आगे बढ़ कर के इस दीन की मदद और इस दीन की सरबलंदी के लिए है ना जान व माल और कीमती से कीमती चीज़ों को जो है वो इस पर हमें इसमें दीन के रास्ते में खर्च करना चाहिए और उसे लगाना चाहिए। तो मैं आज जो बताना चाहता हूँ ये है कि इस तमहीद के बाद, थोड़ी सी मुख्तसर तमहीद के बाद, कि ईद उल अज़हा से जो हमें दर्स व इबरत हासिल होता है, हमें क्या सबक मिलता है इस ईद से, समझ रहे हैं ना। तो मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पे इसको ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि इस ईद से हमें इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो क़िस्सा याद आता है ना, जिसमें उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से वो ज़बह कर रहे हैं, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया और ये इस पे बातें हो चुकी हैं इससे पहले, है ना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को जिक्र किया है, क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है मेरे बेटे कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ,
تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس کی سمجھیے کہ یہ ذہن میں ہمارے آتا ہے، اس عید سے عید الاضحیٰ میں وہ واقعہ تازہ ہوتا رہتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی بہت ہی منت و سماجت کے بعد، دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام کیا ہے، اسماعیل ہے، اور اس بیٹے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کیا تھا، تو پیدائش کے بعد آپ جانتے ہیں بڑھاپے کا سہارا، اور اس طرح سے جب پیدا ہو اور پھر اس کو جو ہے اللہ کا حکم ہو کہ اس بیٹے کو تم ذبح کر دو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا، اس کی یاد تازہ ہوتی ہے میرے دوستو اس عید الاضحیٰ سے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے عزم اور پختہ ارادہ اس خواب کو مکمل کرنے کا، ان کے عزم اور پختہ ارادہ کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ملتی ہے، اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کا عزم تھا، کس طرح پختہ ارادہ تھا، یہ ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو کرنا ہی ہے، اس میں بلا کسی تردد، بلا کسی ہچکچاہٹ کے، ہے نا، بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو اس چیز میں ہمیں اسماعیل علیہ السلام کا صبر اور ذبح کے لیے تیار ہو جانا، جس کی نظیر نہیں ملتی دنیا میں، سمجھ رہے؟ یعنی ایک صبر جو ہے انہوں نے کیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، انہوں نے خواب دیکھا اس طرح سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قرآن کے الفاظ، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ جان، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کو کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ہے نا، چونکہ انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے اور اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں اسماعیل علیہ السلام نے جو جملہ کہا، افعل ما تؤمر، جسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کا حکم کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں اس کو کریے، چونکہ حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے، تو انہیں پتا تھا کہ حکم دینے والا اللہ جو حکم دیا ہے میرے باپ کو کس طرح کرنا ہے، تو آپ اس کو کیجئے۔ کہا کہ افعل ما تؤمر، جسے آپ کو کا حکم ہوا ہے جس کام کو کرنے کا، مجھے ذبح کرنے کا، آپ اس کو کریے اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے دوستو یہاں جو ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کے صبر کو آپ دیکھیں، کوئی تردد نہیں، آج کل کے بچوں کی طرح نہیں۔ آج اس میں ایک چیز، سب سے بڑی چیز جو ہمیں جو عبرت کی چیز ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے باپ کے فرما بردار تھے، کس طرح سے وہ اپنے باپ کے فرما بردار تھے اور انہوں نے فرما برداری کا ثبوت دیا۔ اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے بچوں کو، کہ آج ان سے معمولی بات اگر کہی جاتی ہے تو وہ دنیا بھر کا انکار، ہیلا حوالی، بہانہ جو ہے سمجھ رہے ہیں نا کرنا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ ذبح ہونا ہے ان کو، کتنی بڑی چیز ہے، لیکن کہہ رہے ہیں آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کریے اس چیز کو۔ کس طرح انہوں نے اطاعت و فرما برداری کی، ایک عظیم مثال پیش کی ہے دنیا والوں کے لیے، دنیا کے ہر آدمی کے لیے، کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور ان کی بات کو مانے۔ وہ ایک عظیم چیز میرے دوستو ہے نا، ایک عظیم مثال جو آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں اس کو غنیمت جانیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ہے نا، جائز چیزوں میں کیا ہے ان کی بات کو مانیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ درس ملتا ہے میرے دوستو اس واقعے سے کہ انہوں نے اپنے باپ کے اس چیز کو جو انہوں نے پیش کیا ان کے سامنے، ہے نا، اس کا انکار انہوں نے نہیں کیا جو ہے۔ تو یہ بھی ایک عبرت اور درس کی چیز ہے اس واقعے میں، اور اس عید الاضحیٰ سے جو چیز ہمیں، جو سبق ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس قصے کو، اس ذبح کے قصے کو، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسلام میں باقی رکھا اور اسے مناسک حج سے جوڑ دیا، سمجھ رہے ہیں نا، اور ایک خاص نماز ہمیں دی اس دن جو ہے،
عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے قربانی کریں، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر و اذکار پہ ہمیں ابھارا جو ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ہے نا، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے دوستو، سب سے عظیم بات آپ دیکھ لیں، اہم بات کہہ لیں، سب سے اہم بات جو اس قربانی کے اس عید الاضحیٰ میں یا اس قربانی کا جو قصہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، اس میں جو ایک اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ اور وہ قربانی میرے دوستو، قربانی تضحیہ، سمجھ رہے ہیں نا، نفس یا مال یا وقت کی قربانی، ایک عظیم مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے ہمیں کیا ہے، اپنے نفس یا مال یا وقت کو جو ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے اسلام میں ہمارے نفس کو، ہماری جان مطلوب ہے، ہمارا مال مطلوب ہے اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میرے دوستو، اور وقت، ہمارے پاس جو وقت ہے، اگر وقت مطلوب ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم کچھ وقت دیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو اس قربانی میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے، یعنی ایثار، ہمدردی، اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا، اور اللہ کے احکام کو بجا لانے میں، ہے نا، جہاد یا جد و جہد، محنت اور کوشش کرنا، یہ میرے دوستو یہ بھی قربانی ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس عید الاضحیٰ سے۔ اور میرے دوستو اسی طرح سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں بیٹوں کا ذبیحہ تو نہیں مطلوب ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بیٹوں کا ذبیحہ نہیں مطلوب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ذبح کریں، لیکن کچھ چیزیں مطلوب ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر دوسروں کو خوشی دینے کے لیے، ہے نا، دوسروں کو خوشی دینے کے لیے، ان کے اندر خوشی اور مسرت کو لانے کے لیے جو ہمیں اپنے کچھ مال یا وقت، کچھ وقت کی قربانی دینا، یہ بھی قربانی ہے۔ لوگوں کی پریشانیاں، ان کے دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی قربانی ہے، سمجھ رہے ہیں، مریضوں کی تیمارداری کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کے اچھے لمحات کو قربان کر دینا، اپنے عیش و آرام کو قربان کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، ثواب کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی قربانی ہے، یہ مطلوب ہے ہم سے۔ اسی طرح سے علم حاصل کرنا، علم کو سیکھنا سکھانا، سماج اور سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے، سماج میں فضیلت اور شرافت، بہتری، ہے نا، ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے، اس میں فضیلت و شرافت کی روح پھونکنے کے لیے محنت و مشقت کرنا، یہ بھی میرے دوستو ایک قربانی ہے۔ غریب و محتاجوں کی طرف دست تعاون بڑھانا، مدد کا ہاتھ بڑھانا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور یہ بھی ایک قربانی ہے میرے دوستو کہ نئی نسلوں کی اچھی تربیت کی جائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، اس میں محنت کی جائے، ہے نا، فتنہ و فساد ختم کرنے کی کوشش کی جائے، ظلم و زیادتی کو مٹانے کی کوشش کی جائے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں ہم سے مطلوب ہیں، یہ چیزیں ہم سے مطلوب ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ قربانی دیں، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، ہے نا، وقت کی قربانی ہو، ہے نا، ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور میں نے کچھ مثالیں دی آپ کو، تو یہ ساری چیزیں قربانی میں آتی ہیں، کیونکہ اس سے ہمارا مقصد جو ہے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔
اس کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں ثواب کی امید ہوتی ہے، اور اس امید کے ساتھ جو ہے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹنا، سمجھ رہے ہیں، دوسروں کا سہارا بننا، مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اچھا سماج بنانا، بچوں کی اپنی اچھی تربیت کر لینا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سکھانا، سکھلانا اور عام کرنا، یہ ساری چیزیں میرے دوستو قربانی میں آتی ہیں، اور بغیر محنت کی چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی یہ تضحیہ ہے، جو عربی میں جسے قربانی، ہم اردو میں اپنی قربانی کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو اس واقعے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے جو اہم چیز، عبرت کی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائش، سمجھ رہے ہیں نا، ایک کھلی آزمائش اور ایک امتحان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں اور امتحانات میں گزری، بچپن سے لے کر کے آگ میں ڈالے گئے، جلا وطن ہوئے، گھر بار چھوڑا، ملک چھوڑا، ساری چیزیں پریشانیاں آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کو ایک سے ایک پریشانیاں آتی گئیں۔ ابراہیم اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ان کو ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کے آنا، سمجھ رہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو قربانی کرنا ہے نا، اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، خواب دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو ایک بہت ساری آزمائشوں سے ان کی زندگی گزری ہے، شروع سے لے کر کے۔ اس ایک ایسا پیغمبر جس نے اپنی پوری زندگی کو امتحان اور آزمائش میں گزارا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی عبرت کی چیز، اور یہ اللہ کی سنت ہے میرے دوستو، اللہ کا ایک طریقہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ ان آزمائشوں کا سامنا انبیاء نے کیا، رسولوں نے کیا، علماء نے کیا اور کر بھی رہے ہیں، صالحین نیک بندوں نے کیا ہے۔ یہ تاریخ سے چیز ہمیں پتہ چلتی ہے میرے دوستو کہ لوگوں نے بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کو آپ دیکھیں، انہیں سخت آزمائش و امتحان سے گزرنا پڑا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو بھی، اور آج بھی ایسے لوگوں کے سامنے، چاہے وہ علماء ہوں، دعات ہوں، صالحین ہوں، ان کے سامنے اس طرح کی بہت ساری آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ہے نا، جہاں پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دعوت کا میدان یہ معمولی کام نہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس میدان میں، اس لائن میں سمجھ لیجیے آپ، یا اس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اس میدان میں، تو آپ کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی اور آ بھی رہی ہیں۔ کہیں آپ کے درس پہ پابندی لگے گی، کہیں آپ کے خطبہ جمعہ پہ پابندی لگایا جائے گا، کہیں اور کچھ ہوگا، کہیں آپ کے دروس اور لیکچرز اور محاضرات پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ یہ آزمائش ہے، تو ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ تو نبیوں کے واقعات کو، خاص طور سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے میرے دوستو۔ اگر ہمارے سامنے اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کی ضرورت ہے، نا۔ اللہ نے فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو یہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، آزمائش ہوگی ان کی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈرا کر کے، کسی چیز کا خوف پیدا کر کے، سمجھ رہے ہیں نا، بھوکا رکھ کر کے، مال اور پھل اور جان اور نفس میں کمی کر کے، ہے نا، تو ایسے حالات میں صبر کی ضرورت ہے۔ آج کورونا مہاماری کا ڈر سب کو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کتنا ڈر ہے۔ ایک عالم اگر سناتا رہے، پوری سال تقریر کرتا رہتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس سے بچو، اس میں تمہاری کامیابی ہوگی، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اتنی توجہ ہم نہیں دیتے جتنا یہ کورونا مہاماری یا ایسی بیماریاں ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، ہمارا امتحان ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس میں جو ہے آج کس طرح پابندی کی جاتی ہے، کوئی آدمی ہاتھ نہیں ملانا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہاتھ نہیں ملانا کسی سے، ماسک لگانا ہے، باہر نکلتے ہوئے ویسے نہیں چلنا ہے، یا اس طرح رہنا ہے،
समझ रहे हैं ना, बड़ी पाबंदियां होती हैं, लेकिन जब शरीयत की बात होती है, जब अल्लाह की बात आती है, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी की बात आती है मेरे दोस्तों, तो वहाँ हम नाकाम हो जाते हैं और वहाँ हमसे ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान में कमज़ोरी है। समझ रहे हैं ना, दुनियावी उमूर के लिए, दुनियावी चीज़ों से बचने के लिए जान की इतनी मोहब्बत कि हम हर एक एक तदबीर और हर एक बचाव का रास्ता अख्तियार करते हैं, लेकिन वो जन्नत, जिस जन्नत को अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाया है, उखरवी ऐशो आराम और मुसीबतों और अजाब और तकलीफों से बचाव, उसकी जब तदाबीर की बात की जाती है हमसे मेरे दोस्तों, वो रास्ते जब हमें बताए जाते हैं, तो पता नहीं क्यों हमारे दिलों पर ये बातें असर नहीं करती हैं। ये तो एक आर्जी चीज है, अल्लाह ने बीमारी दी और ठीक करेगा इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है इस पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये चीजें हैं, लेकिन वो उखरवी जिंदगी जो हमेशगी की जिंदगी होगी, वहां उसकी बचाव और उस जिंदगी को कामयाब बनाने की जब बातें की जाती हैं, तो उसमें बातें जो है कुरान और हदीस की असर नहीं करती हैं। क्यों? वजह क्या है? हर इंसान को सोचने की जरूरत है, वो खुद अपने नफ्स से उसका जवाब तलाश करे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि एक आजमाइश और एक इम्तिहान हमारे सामने आता है, आता रहेगा, पूरी जिंदगी आएगा। मुख्तलिफ शक्ल में अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने मोमिनीन बंदों को आजमाता है, आजमाइश में डालता है ना। कभी माल में कमी होगी, कभी काहत साली हो जाएगी, कभी फलों में कमी आ जाएगी, लेकिन उस वक्त क्या है? सब्र की जरूरत है, और सब्र करने वालों को बशारत दी गई है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है कि हम लोगों को आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल में कमी करके, नफ्स में कमी करके, फलों में कमी करके, और सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। तो ये आजमाइश और इम्तिहान का मेरे दोस्तों पता चलता है कि अल्लाह ताला किस तरह से अपने बंदों को आजमाता है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस वाक़े और किस्से से हमें मालूम होता है, और एक इबरत की चीज़ हमें हासिल होती है। इसी तरह मेरे दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम के सब्र से भी हमें इबरत हासिल करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, और किस तरह से जो है वो राज़ी हो गए और सब्र किया, बिला कोई भी जो है शिकायत और कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई बिला हिचकिचाहट जो है उस काम के लिए तैयार हो गए, जबकि उन्हें पता था कि मुझे ज़बह करने की बात हो रही है। इससे मेरे दोस्तों, इस किस्से से हमें भी मालूम होता है, और जो इबरत और दर्स हासिल होता है हमें, कि हर सख्ती और तकलीफ के साथ आसानी है, और हर शिद्दत के बाद, सख्ती के बाद जो है, मुश्किलात के बाद जो है, अल्लाह ताला रास्तों को आसान करता है और कुशादगी अता फरमाता है ना। इन्ना मअल उसरे युसरा, हर सख्ती के साथ जो है आसानी है। और इस अजीम आजमाइश के बाद, जिसमें इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बह के बदले में, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़बह करना चाहा और लिटा दिया और छुरी चलाना चाही, तो अल्लाह ने कहा, इब्राहीम बस करो, जो है तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, और उसके बदले में जो है एक मेढा जो है नाजिल किया गया, और उसे कुर्बान करने को कहा गया, और उसकी कुर्बानी की गई जो है ना। और इन दोनों के इस किस्से और वाक़े को दुनिया वालों के लिए हमेशा के लिए जो है इबरत की चीज़ बना दिया गया, जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इबरत की चीज़ बना दिया, और दुनिया क़यामत तक ये चीज़ याद करती है, ये याद किया जाएगा इस वाक़े को, और ये याद ताज़ा होती रहेगी, है ना। क्योंकि हमारी इस शरीयत में, इस्लाम में, कुर्बानी को जो हमारी इस ईद उल अज़हा के साथ जोड़ दिया गया है ना, कि हम उसमें कुर्बानी भी करें, तो मेरे दोस्तों इब्राहीम इस्माइल की याद को अल्लाह ने बाकी रखा है, और ये चीज़ क़यामत तक जो है उनकी ये यादें और उनके वाक़या और ये किस्सा जो है ज़बह का, ये बाकी रहेगा, और लोग इसी तरह इसको याद करते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों, जो इन ईद उल अज़हा से, या इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस किस्से से जो है हमें पता चलता है, और दो दुरूस और इबरत की चीज़ें हमें हासिल होती हैं। तो बहरहाल मैंने मुख्तसरन इन चीज़ों को आपके सामने बयान किया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को किस तरह से जो है नेक अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें भी आजमाइश के वक्त और
امتحان کے وقت جو اللہ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے اس قصے میں کو ہم پڑھیں بار بار، جو ہے قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس سے جو آپ پڑھیں گے تو اس طرح سے ان واقعات سے ایمان میں تازگی ملتی ہے نا، ایمان کو ایک مضبوطی ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے ان نیک بندوں نے، ان پیغمبروں نے جو ہے اس طرح سے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کس طرح سے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور ہر بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔